ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جناب محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری اور سچے رسول ہیں۔ میں اور آپ اہل ایمان جو مومن کہلاتے ہیں، مسلم کہلاتے ہیں، ان لوگوں سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، ان لوگوں کو یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے، ان اللہ کے بندوں کے گوش گزار یہ بات کی جا رہی ہے، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ کو من کا، مزاج کا، من مانی کا اسلام قبول نہیں ہے۔ اللہ اپنے مطالبے پر اسلام چاہتا ہے، وقت کے شریعت کے تقاضے پر اسلام چاہتا ہے۔ وہ آپ سے اس اسلام کا مطالبہ کر رہا ہے جب اس کا کوئی حکم آپ کی زندگی میں آ جائے اور آپ اس کے کسی حکم سے آپ کو سابقہ پڑے تو آپ 100% اس کے حکم پر پورے طور پر کھڑے دکھائی دیں۔ اس نوع کے مسلمان، اس نوع کے اسلام کا مطالبہ کر رہا ہے اللہ رب العزت والجلال ان اہل ایمان سے جو مسلمان کہلاتے ہیں، مومن کہلاتے ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ میرے بھائی، دنیا میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں ان چیزوں میں ہر شے اپنے اندر ایک صورت رکھتی ہے، ایک حقیقت رکھتی ہے، اور یہ بات مسلمہ اصول کے طور پر آپ ذہن نشین فرما لیں۔ حقیقت ہوتی ہے اور صورت ہوتی ہے۔ حقیقت صورت کبھی بھی حقیقت کا مقابلہ نہیں کرتی۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ قلم سے نکلا ہوا ایک مضمون بر وقت ذہن میں آیا تو میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ آپ کو سنا دوں، میرے آپ کے نفع کی بات ہے۔ دنیا میں جتنی چیزیں حق جل مجدہ نے بنائی ہیں ان میں سے ہر شے اپنے اندر ایک صورت رکھتی ہے اور ایک حقیقت رکھتی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا مٹی کے کھلونے اور مٹی کے برتن اور مٹی سے بنی مختلف چیزیں کسی دکان پر بک رہی ہیں۔ آپ اپنے پوتے کو، بیٹے کو، نواسے کو، نواسی کو، پوتی کو لیے ذرا بازار کی زینت بنے، اور آپ گئے تھے کہ بچوں کے لیے کچھ سامان آپ کو لانا ہے، وہاں آپ کو کھلونے کی دکان دکھائی دی، اور آپ ذرا فرحت کے لیے، طبیعت کی شادمانی کے لیے اور ذرا انجوائمنٹ کے لیے کہ چلے اس دکان میں چلتے ہیں اور بچے کو کچھ کھلونے دلا دیں گے اور ذرا ہلکی سی تفریح ہو جائے گی، آپ اس دکان پر پہنچے، آپ نے دیکھا وہاں مٹی سے بنے ہوئے کچھ پھل رکھے ہیں۔ آپ کی نگاہ پڑی، ایک بہت خوبصورت آم ڈیولپ کیا گیا تھا، رنگ و روغن تھا، اور بالکل ایسی شکل بنا دی گئی تھی کہ جیسے آم رکھا ہے۔ آپ کی نگاہ پڑی، آپ اس کے قریب گئے اور آپ ابھی تک یہ کہتے تھے کیا خوبصورت آم ہے، کمال کی بات ہے۔ آپ نے یوں اس کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد ہاتھ میں لیا اور چند ساعتیں اپنے ہاتھ میں رکھنے کے بعد بالآخر آپ نے یہ طے کیا اور فیصلہ کرتے ہوئے آپ اسی مجلس میں دکان سے باہر نکل گئے کہ رنگ روغن بہت اچھا کیا گیا ہے اور بہت سنوارا اور بنایا گیا ہے، بڑا مزین کیا گیا ہے، لیکن کیا کریں، ہے تو مٹی کا، ہے تو ایسی بول کے بتائیں، ہے تو مٹی کا، اس میں رنگ تو ہے، روغن بھی ہے، بناوٹ بھی ہے، لیکن اس میں خوشبو نہیں ہے، اس میں ذائقہ نہیں ہے۔ یہ آم اصل میں آم نہیں ہے، یہ نقلی آم ہے۔ جب وہ آپ کے ہاتھوں کی زینت بنا اور آپ نے اس کی صورت کو دیکھ کر چند ساعت قبل جو دھوکہ کھایا تھا اور جو تعریف کی دنیا میں آپ چلے گئے تھے، حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد صورت جاتی رہی۔ اسی طرح آپ کا جانا ہوا ہوگا کبھی مردہ عجائب خانوں میں، تو آپ نے دیکھا ہوگا وہاں شیر بھی ہے، تیندوا بھی ہے، چیتا بھی ہے، بھالو بھی ہے، ہاتھی بھی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ سب میں بھوسا بھرا ہوا ہے، سب کے سب پہچان ہے۔ آپ اندر تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ آپ کے چھوٹے معصوم بچے بھی تھے، انہوں نے دیکھا کہ شیر ہے، وہ لپک پڑے، وہ کودے، اور انہوں نے اپنی عقل اور فہم کے مطابق اس شیر سے، اس تیندوے سے، اس چیتے سے اور اس ہاتھی سے بھرپور طاقت کے ساتھ ایک مظاہرہ کیا اور خوب
सैर व तफरीह और इंजॉय के बाद अगले दिन वो बच्चा जामिया अजहर ककरोली में नर्सरी क्लास में पढ़ने आया और उसने अपने दोस्तों से, अपने क्लासमेट स्टूडेंट्स से, तलबा से, साथियों से मुखातब होते हुए कहा, कल पता है तुम्हें हम कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? उसके साथियों ने कहा, कल हम जानसठ गए थे, या मुजफ्फरनगर गए थे, या मीरापुर गए थे, या खतौली गए थे, और वहां हमने बहुत से खूंखार जानवर देखे। और फिर तुम मेरी ताकत का मुजाहरा देखो, मेरी ताकत का अंदाजा लगाओ। मैंने शेर से फाइट की है, मैंने उसको इधर भी मारा, इधर भी। बच्चा है, अपने फहम में, अपनी फिरासत की बुनियाद पर जितना कुछ जानता है, उस दुनिया में वो बहुत पुरजोश होकर निहायत बलबले से लबरेज अंदाज में अपनी ताकत के उस किस्से को नकल कर रहा है जो एक दिन कल उसके साथ पेश आया था। वो जानता नहीं है कि वो शेर नहीं है, उसे मालूम नहीं था कि वो सूरत थी, हकीकत नहीं थी। शेर की भी सूरत थी, तेंदुए की भी सूरत थी, हाथी की भी सूरत थी, भालू की भी सूरत थी। ये तमाम के तमाम जानवर सूरत वाले थे, हकीकत वाले नहीं थे। खुदा न करे कि ऐसा हो कि आप किसी फॉर्च्यूनर में सफर कर रहे हो और गर्मी भी शिद्दत की हो और एसी भी बहुत हाई स्पीड पर काम कर रहा हो और अचानक हकीकत का शेर किसी जंगल से बरामद हो और बीचों बीच सड़क पर आ खड़ा हो। ठीक है, आप बड़े बहादुर हैं और ककरोली में आपकी ताकत का बड़ा चर्चा है और बड़े मुजाहरे होते हैं, लेकिन अंदर बैठे हुए और उस मजबूत गाड़ी में हाई स्पीड पर चलते हुए एसी में आपके साथ जो कुछ पोजीशन आपकी बनेगी, जो कुछ हालात बातें होंगे, वो आप ही से पूछे जाए तो सही माना में बात अदा हो सकेगी, वरना नहीं हो पाए। इसलिए कि अब सामना हो रहा है हकीकत से, उस वक्त सामना था सूरत से। ठीक उसी तरह जैसे वो मिट्टी का आम देखने में आम है और उस पर जो रंगो रोगन किया गया है और उसको जिस अंदाज पर मुज़य्यन किया गया है, नजरें उसकी तरफ भागती है, तबीयत ललचाती है, ज़हन कहता है, दिमाग कहता है, तबीयत कहती है आम है, क्या खूबसूरत आम है। लेकिन जब वो आपके हाथों की जीनत बनता है और सूरत हकीकत से टकराती है, बिलाखिर ये कि सूरत है, सूरत कभी भी हकीकत पर गालिब नहीं आया करती। याद रखिए, बातिल कितना ही कमजोर क्यों ना हो, बातिल अपने आप में कितना ही मजबूत क्यों ना हो, हकीकत के एतबार से और सूरत यानी बातिल अपने आप में कितना ही मजबूत क्यों ना हो, अदना से अदना सूरत बातिल की हकीकत से टकराएगी, वो अपने आप में कितना ही मजबूत क्यों ना हो। यहाँ हकीकत अगर पाई जाएगी तो फिर बातिल शेर जो है वो बेमाना हो जाएगी। इसलिए मेरे भाई, मैं इन दो मिसालों के जरिए आपको यहाँ तक लाना चाह रहा था कि हम और आप अभी नाते पाक सुन रहे थे, देवबंद वाले उस जमीन का नारा यहाँ लगा रहे हो जिस जमीन के लोगों ने काम किया है और आपने फकत आराम किया है। आपको जेब नहीं देता, आप कहो सर पर कफ सर बुलंद न कहा करो। तंज कर रहा हूँ, इसे मोहब्बत में मत लेना, तंज कर रहा हूँ, तल्ख जुमला बोल रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ आप पर। काम वालों को जेब देता है, आप तो निस्बत की रोटी खाने वाले हैं, आप भी और मैं भी बराह रास्त बगैर किसी तकल्लुफ के अर्ज कर रहा हूँ। आप भी हैं, मैं भी हूँ, इसलिए कि दारुल आपके पास है, मज़ाहिर आपके पास है, निज़ामुद्दीन आपके पास है, नदवा आपके पास है, जमइयत असली रंग और रूप में आपके पास है, आपके पास अकाबिर का असल वर्सा है। काम की जरूरत तो आपको है नहीं, आप तो निस्बत की खाले यही काफी है। चुनांचे पिछले 70 सालों में माफ कीजिएगा तंज है थोड़ा, लेकिन हुआ कुछ यही है, अल्लाह मुझे और आपको माफ फरमा दे, उसके नताइज आज 70 बरस के बाद मुरतब हो रहे हैं। अल्लाह के बंदो, ककरोली वालों, हम और आप हिंदुस्तान की जमीन पर आज के मुसलमान सूरत के मुसलमान हैं, हकीकत के मुसलमान नहीं। काहे के मुसलमान है जी? सूरत के मुसलमान हैं, हकीकत के मुसलमान नहीं हैं।
حقیقت کے جو مسلمان تھے وہ تھے جن کا نام آپ نے ابھی علماء دیوبند کی سب کے حوالے سے سنا ہے، جن کے نغمے ابھی گائے جا رہے تھے، جن کی شان و شوکت کو بیان کیا جا رہا تھا، وہ حقیقت والے تھے، ہم صورت والے تھے۔ اور بہت اچھے سے ذہن نشین فرما لیں، صورت بہرحال صورت ہوتی ہے، وہ حقیقت سے کبھی نہیں ٹکراتی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ صورت سے نکلے، قرآن پاک کی آیت پر غور کریں۔ اللہ رب العزت والجلال مطالبہ کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ حضرت آدھا تیتر آدھا بٹیر اللہ کو اچھا نہیں لگتا۔ آپ میں ہم سب مزاج میں آئے، من میں آئے، طبیعت میں آئے، طبیعت گوارا کرے تو اسلام زندہ کرے، اور طبیعت پر بار ہو، بوجھ ہو، ناگواری ہو تو پھر اسلام چھوڑ کر آگے بڑھ جائے، اور نتیجے میں وہ کرے جو طبیعت چاہتی ہے۔ یہ اصل میں اسلام نہیں ہے، یہ صورت کا اسلام ہے۔ اس لیے ہمارا فرض منصبی ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہم ان علماء کا جن کا ابھی ذکر تھا نام لیوا ہے، اللہ کے بندو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اندر صورت کا خول اتار پھینکیں اور حقیقت سے آگاہی کے لیے کچھ اقدام کرنے کی کوشش کریں۔ معاف کیجئے، ذہنوں سے اس غلط فہمی کا خاتمہ بہت ضروری ہے۔ اجلی صبح کی مانی اس کو صاف کیجئے، جیسے سورج نکلتا ہے اور روشنی پھیل جاتی ہے اور اجالا ہو جاتا ہے، اس طرح سے ذہن کو صاف کیجئے۔ یہ 2014 کے بعد کا ہندوستان ہے، 2014 سے پہلے کا ہندوستان نہیں ہے۔ یہاں اسٹیج پر بہت سے مقتدر اور محترم علماء ہیں، یہ آپ کے اپنے مقامی علماء ہیں، ان سے وابستگی اختیار کیجیے اور ان سے میرے اور دیگر مہمان علماء کے چلے جانے کے بعد پوچھ لیجئے گا 2014 کے بعد کے ہندوستان کی تصویر کیا ہے اور 2014 سے پہلے کے ہندوستان کی تصویر کیا تھی۔ آپ کو نعروں کی سوچ رہی ہے، آپ کو اٹخیلیوں کی سوچ رہی ہے، آپ کو مستی سوچ رہی ہے، آپ من مانی کر رہے ہیں، آپ کی نسلوں کو کفر میں دھکیلنے کا مکمل انتظام کیا جا چکا ہے۔ 2019 کی تعلیمی پالیسی پڑھیے، حکومت کے اقدام پر نظر رکھیے، حالات کہاں سے کہاں جا چکے ہیں۔ آپ کے تمام تر قائدین، وہ مذہبی ہو، سیاسی ہو، سماجی ہو، خالی ذہن ہے، کوئی لاہ عمل ان کے پاس نہیں ہے۔ اور اس صورت میں میرا آپ کا کردار وہ ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھنے کو مل رہا تھا۔ ایسے یہ مناظر جانتے ہیں آپ کب کے ہونے چاہیے؟ جب مرکزی اسلام ہو، اسلامی حکومت ہو، سورج اسلامی حکومت پر شعاعیں پھینک رہا ہو اور اس کی کرنیں اسلامی حکومت پر طلوع ہو رہی ہوں، جب چار جہاد کی زمینہ ملک میں فتح کر چکے ہو، تب یہ سب زیب دیتا ہے۔ جب قدم قدم پر مشکلیں ہو، بیٹیوں کا ایمان بچانا مشکل ہو، بہنوں کی عزتوں کا تحفظ مشکل ہو جائے، جب آپ کے علماء کی پگڑیاں پاؤں تلے روندی جائیں۔ 15 دن پہلے کا قصہ آپ کو معلوم نہیں، تقریر تو مفتی راغب صاحب کریں گے، میں ایسی درد دل آپ کی خدمت میں رکھ کے جا رہا ہوں، دکھڑا سنا رہا ہوں، میں کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں۔ 15-20 دن پہلے کیا ہوا ہے رام لیلا گراؤنڈ میں؟ آپ نے تو سمجھا سارے ہندوستان میں توحید آ گئی حضرت، آپ نے تو سمجھا کہ حضرت امیر الہند کے ایک جملے نے برپا کر دیا سارا اسلام۔ آپ نے اس اسٹیج پر وہ دوسرا اپوزٹ پہلو کیوں نہیں دیکھا کہ 2006 سے پہلے گراؤنڈ بھی وہی ہے، وہی رام لیلا گراؤنڈ ہے، اور اسی جمعیت کا صدر بول رہا ہے، اسعد مدنی گفتگو کر رہے ہیں، بات بھی کچھ ایسی ہی ہے، درس بھی توحید کا ہے، اور سارا ہندوستان سن رہا ہے، خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ آج اسی جمعیت کا صدر بول رہا ہے، زمین بھی وہی ہے، درس بھی وہی ہے، لیکن ریئیکٹ دیکھا ہے آپ نے؟ ریئیکشن دیکھا آپ نے؟ آپ نے ریئیکشن دیکھا یا بریانیوں میں مصروف ہیں یا موبائل سے ویڈیو بنانے میں لگے ہیں؟ میاں چھوڑ دو، یہ ڈرامے چھوڑ دو، یہ ڈرامے چھوڑ دو، یہ مکاریاں چھوڑ دو۔ اللہ کے بندو، میرے نوجوان دوست بیٹھے، ہاتھ چھوڑتا ہوں، ہاتھ چھوڑ دو ان اٹخیلیوں کو، ان کی گنجائش ملک میں اب نہیں رہ گئی ہے۔
تمہاری نسلوں کے ایمان کی ضمانت نہیں دی جا سکتی. تم خبروں میں پڑے رہو گے اور تمہارے بعد یہ نسل کفر کی تحریف پہ گھنٹہ بجا رہی ہوگی. ڈالڈوں کی سرزمین پہ ایک آدمی ہے، نام ہے عبد الخالق صاحب مدراسی دامت برکاتہ. ایسے ہی بیٹھے ہوئے ان سے چند ایک منٹ گفتگو کا موقع ملا، سعادت میسر آئی. بیٹھے بیٹھے بات چیت ہونے لگی تو رونے لگے. میں نے کہا حضرت کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ دارالعلوم میں جو بچے بچیاں جو گیسٹ وزٹ کرنے آتے ہیں نا، مہمان دے، آپ بھی جاتے ہیں ہم بھی جاتے ہیں. کہنے لگے جب میری نگاہ بچیوں پر پڑتی ہے اور جتنی شدت کے ساتھ، جتنی تیزی کے ساتھ ارتداد کی لہر پھیل رہی ہے اور بیٹیاں اسلام چھوڑ کر کفر کی دہلیز قبول کر رہی ہیں، میں ان بچیوں کو دیکھ کر بے اختیار رو پڑتا ہوں. پتہ نہیں یہ اپنا ایمان بچا سکیں گی کہ نہیں بچا سکیں. ایسے میں آپ کو سوچ رہی ہے اظہر صاحب اور سنائیے. انکار نہیں ہے، آپ نعت سنیں، کون منع کرتا ہے؟ اور تنویر صاحب کو اور پڑھ رہے تھے قاری صاحب ایک اور سنیں، مستقل نعتیہ محفل رکھیں. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، نعت کی دو قسمیں لکھی ہیں علماء نے، ایک نعت قولی ہے، ایک نعت فعلی ہے. قولی تو اظہر صاحب سنا گئے، نعت قولی سن سن کے بڈھے ہو گئے آپ میں سے کچھ، ہم جوان ہو گئے اور اپنی عمر کے مراحل طے کر رہے ہیں، آگے پہنچیں گے. وہ نعت فعلی کون زندہ کرے گا؟ میرے آپ کے کردار پر مصطفیٰ کب دکھیں گے؟ میری آپ کی زبان پر مصطفیٰ کب دکھائی پڑیں گے؟ مسلمان سچ نہیں بولتا، مسلمان اچھا نہیں دیکھتا، مسلمان کانوں کی سماعت پاکیزہ نہیں ہے، مسلمان بازار میں بیٹھا ہے دھوکہ کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، چونا لگاتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، مکاری کرتا ہے اور اس کو ٹیلنٹ قرار دیتا ہے، اس کو اپنی زندگی کا ہنر بتاتا ہے. اللہ کے بندو، اگر تم نعت قولی سن کر یہاں تک پہنچے ہو، مصطفیٰ کی توہین نہ کرو، نہ سنو، نہ سنو، نہ سنو. دیوانے ہیں نعت سننے کے لیے بھی، نعت پڑھنے کے لیے بھی. اللہ مجھے آپ کو معاف فرما دے. حضور کی شان سنتے ہیں، حضور کی زندگی سنتے ہیں، ابھی سن رہے تھے تو بھی یہی حال تھا، سننے کے بعد بھی یہی حال ہے. کیا کریں گے؟ اس لیے کچھ کرنا ہی چاہتے ہیں تو نعت قولی بہت ہو گئی، اور جو ہے اس نعت قولی سے سفر آگے کیجئے اور نعت فعلی کی دنیا میں قدم رکھیے. ہر ایک وجود اپنے کردار میں مصطفیٰ کی نعت زندہ کرتا ہوا دکھائی پڑنا چاہیے. اس کے لیے مذہب قرآن پاک کا یہ سبق، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، پورے داخل ہو جاؤ. میرے بھائی، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے ہوش کے نہ بھولیں، موجودہ حالات کو سمجھیں. انتہائی حساس اور سنگین جو اپنے سینوں کی دنیا میں دل رکھتے ہیں، جن کو دل کہا جاتا ہے، جن کو دل کہا جاتا ہے، جن کے پاس دل ہیں، جو اصحاب دل ہیں، ان سے پوچھو ان کی راتوں کی نیند جا چکی ہے، ان کا دن کا سکون غارت ہے، انہیں روٹیاں اچھی نہیں لگتی، انہیں پانی اچھا نہیں لگتا. وہ زمین پر میرے آپ کے درمیان رہتے تو ہیں، لیکن ان سے پوچھو وہ ایک مردہ جسم لیے گھومتے ہیں، اس لیے کہ انہیں امت اس زمین پر بے بس نظر آتی ہے، باوجود وسعت کے یہ زمین تنگ ہوتی دکھائی دے رہی ہے. اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کے واسطے صورت کے اسلام سے نکل کر حقیقت کے اسلام میں قدم رکھیے. اور حقیقت اسلام کی ابتدا یہ کہ ایک ایک گناہ کا چن کر اپنی زندگی سے خاتمہ کیجیے، اور جامعہ ازہر کے اس جلسے سے آپ سچی پکی توبہ کر کے یہاں سے اٹھیے اور کل کی صبح کو حضور پاک کے قدموں میں لے جا کے ڈال دیجیے کہ بقیہ زندگی حضور علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندہ ہو. اس لیے کہ اگر صورت پر جیتے رہے تو ہرگز ہم اس باطل طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اس باطل طاقت کے مقابلے کے لیے آپ کو حقیقت کا اسلام لانا ہوگا، حقیقت کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور نتیجے میں پھر آپ حالات دیکھیں. اس کے لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی سے یہ ایک مثال آپ کے گوش گزار ہے. صحابی رسول ہیں سیدنا حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، عظیم آدمی ہے، حضور کے دیوانوں میں بڑا نام ہے خبیب کا. مکہ المکرمہ کی سرزمین ہے، کفار کے نرغے میں پھنسا ہے، نیزے
चुभाए जा रहे हैं, तलवारों की नोक से, नेज़ों की नोक से जिस्म को छलनी किया जा रहा है और कुछ देर में प्लानिंग है, तैयारी है, खुबैब को फांसी दे दी जाएगी। इस पोजीशन पर है खुबैब, इस हालत में है खुबैब, फांसी की तैयारी हो रही है, कुफर के नर्जे में फंसे हुए हैं। इस हालत में कोई जालिम ये कहता है, खुबैब जरा सोचो, यहाँ अगर तुम्हारी जगह मोहम्मद मुस्तफा हो तो तुम क्या कहते हो? जरा कुर्बान जाइए खुबैब के कदमों पर, मुकम्मल लहू लुहान जिस्म की तवानाई को जमा करते हुए ईमानी गैरत के साथ जवाब देते हैं। और जालिम सुन, तू ही कहता है इस हालत में खुबैब की जान बख्श दी जाए और उनकी जगह नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को लाया जाए। खुबैब को ये भी गवारा नहीं है कि खुबैब की जान बख्श दी जाए और मोहम्मद अरबी के पाँव में कांटा भी चुभ जाए। ये हकीकत बोल रही है। सूरत पता है क्या बोलती है? सूरत बोलती है, मौलाना बदर अख्तर साहब के पास आके, हाजी मौलवी साहब मुझे तो बताओ अगर कहीं फंस गए तो वो कह सके नहीं, मुझे देख रहे हैं ना अजी, वो कह सके नहीं, वो जो कुहारे आजकल वो जो कहे भाई ये कुफरिया कलिमात कह दो।